اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم و کرم کرنے والا ہے۔ محترم ناظرین، پچھلی ویڈیو میں ہم نے معراج النبی کا وہ حصہ بیان کیا جس میں حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام پہلے آسمان تک پہنچے اور پہلے آسمان تک کچھ واقعات بھی آپ کے سامنے پیش کیے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بیان کریں گے کہ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام پہلے آسمان سے دوسرے آسمان تک کیسے پہنچے اور کن فرشتوں سے ملاقات ہوئی اور حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے کس کس چیز کا نظارہ کیا۔ تو پیارے دوستو، چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ اس سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ہماری اس ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیں۔ انشاءاللہ امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئے گی۔ محترم ناظرین، جب آسمان کا فرشتہ اسماعیل علیہ السلام پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا استقبال کر کے ان کو اپنے ساتھ لے جا رہا تھا آسمانوں کی سیر کرنے کے لیے، روایتوں میں یہ ہے کہ جب پیغمبر اسلام کو لے چلا تو تمام فرشتوں کے درمیان اعلان کرتا ہوا چلا کہ آؤ اور آ کر رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کرو اور آ کر اپنے سردار کی زیارت کرو۔ سارے فرشتے دوڑ دوڑ کر آ رہے ہیں، چہرہ رسالت کی زیارت ہو رہی ہے۔ ہر ایک فرشتہ انتہائی خوش ہے اور ہر ایک کے چہرے پہ مسکراہٹ ہے۔ اتنے میں پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ ایک ایسے فرشتے پر پڑی جو اپنے مقام پہ بیٹھا ہے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تو وہ گھبرا کے کھڑا ہو گیا استقبال کے لیے، مگر عجیب فرشتہ ہے اس لحاظ سے کہ اس کا چہرہ انتہائی ڈراؤنا ہے۔ ڈراؤنے کا مطلب معاذ اللہ بھیانک نہیں ہے، ایسا کہ اگر ہم اس کو دیکھیں تو ہمارے دل میں کوئی مسکراہٹ نہیں ہے۔ جس طرح دوسروں کو آتا ہوا آدمی دیکھتا ہے تو چہرے کے تاثرات تبدیل ہو جاتے ہیں، اور پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جیسی شخصیت سارے فرشتے خوشی منا رہے ہیں، مگر اس فرشتے کے چہرے کے تاثرات میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ وہ اسی سختی کے عالم میں پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ رہا ہے۔ پیغمبر اسلام نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا یہ کون ہے؟ کہا اللہ کے رسول، یہ جہنم کا مالک ہے، جہنم اس کی نگرانی میں ہے اور اس کا فریضہ ایسا ہی ہے، یہ کسی کو دیکھ کے نہ ہنستا ہے اور نہ ہی مسکراتا ہے۔ اللہ کے رسول، اگر یہ آپ سے پہلے کبھی بھی ہنسا ہوتا یا آپ کے بعد کبھی بھی ہنسے گا تو یقیناً یہ آپ کے لیے بھی مسکراتا، لیکن پروردگار نے اس کو پیدا ہی اسی طرح کیا ہے کہ آج تک نہ کبھی مسکرایا اور نہ کبھی مسکرائے گا، اس لیے اس انداز سے آپ کے سامنے ہے، ورنہ یہ آپ کا غلام ہے، کیونکہ اس کا فریضہ ہی ایسا ہے، اس کی ضرورت ہی ہے سخت ہونا۔ اگر وہ نرمی اختیار کرنے لگے تو جہنم کا نظام تو نہیں چل سکتا۔ ہر آدمی اس کے سامنے اور ہر جہنم والے کتنا چیخیں گے، شور مچائیں گے، فریاد کریں گے، روئیں گے، دھوئیں گے، لیکن جہنم کا داروغہ اتنی سختی کے ساتھ بیٹھا ہوگا کہ کسی کی فریاد نہیں سنے گا، ورنہ اگر وہ ہر ایک کی فریاد سننے لگے، نرمی سے پیش آنے لگے تو جہنم والے بھی سر چڑھتے چلے جائیں گے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جیسی شخصیت کے استقبال کو یہ کھڑا ہونے کے باوجود چہرے پہ مسکراہٹ نہیں ہے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جیسی شخصیت کے استقبال کو کھڑا ہونے کے باوجود چہرے پہ مسکراہٹ نہیں ہے، دل اس کا خوش ہے، چہرے پہ مسکراہٹ نہیں آ رہی، یہ نظام کا تقاضا ہے۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ویسے یہ آپ کا غلام ہے اور اس لیے آپ اسے کوئی حکم دیجئے۔ وہ جو اس کے چہرے پہ مسکراہٹ نہیں آئی، اب جبرائیل علیہ السلام چاہتے ہیں کہ اب یہ ثابت ہو جائے کہ وہ پیغمبر اسلام کا احترام کرتا ہے، وہ تو حکم خدا کی وجہ سے خاموش ہے، آپ اسے حکم دیجئے۔ پورے سفر میں جبرائیل علیہ السلام نے کہیں یہ پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے نہیں کہا، صرف پہلے آسمان پہ یہ کہا کہ آپ اسے حکم دیجئے۔ پیغمبر اسلام نے کہا اے جہنم کے داروغہ، ذرا مجھے جہنم تو دکھا کہ جہنم کیسی ہے۔ جہنم کے داروغہ نے اشارہ کیا، اب پوری جہنم تو نہیں، ذرا سا ایک اشارہ کیا، جہنم سے آگ کا ایک شعلہ نکلا اور اتنا بلند ہوا کہ پہلے آسمان کو پورا کا پورا اس نے بھر دیا اور وہ دوسرے آسمان کی جانب جا رہا تھا کہ یہاں تک کہ آسمان اول کے فرشتے فریاد کرنے لگے۔ اور روایت یہ ہے کہ پیغمبر اسلام نے بھی کہا کہ بس بس،
जब पैगम्बर इस्लाम ने कहा बस बस और एक मरतबा मोक्किल ने इशारा किया, जहन्नम की आग का शोला वापस जहन्नम के अंदर चला गया। तो प्यारे दोस्तों, पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इस मोक्किल जहन्नम से रुखसत करते हुए आगे चले। अब जो आगे बढ़े तो पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने देखा कि एक इंतहाई कामिल इंसान, एक ऐसा इंसान जो हर एतबार से मुकम्मल और ख़ूबसूरत है। पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उनको देखा, वो बैठे हुए हैं एक मकाम पर। एक दफ़ा वो दाएं तरफ देखते हैं और हंसने लगते हैं, एक मरतबा वो बाएं तरफ देखते हैं और रोने लगते हैं। जिब्राइल अलैहिस्सलाम से सवाल किया, जिब्राइल ये कौन है? कहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये तमाम इंसानों के जद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम हैं। और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का पुतला तो परवरदिगार ने ख़ुद ही अपनी दस्ते कुदरत से बनाया है। आदम अलैहिस्सलाम ने में तो कोई कमी नहीं हो सकती। पैगम्बर इस्लाम को जवाब मिला कि ये हज़रत आदम अलैहिस्सलाम है। एक मरतबा पैगम्बर इस्लाम ने सवाल किया कि ये हज़रत आदम है, ये क्या है कि ये एक मरतबा दाएं तरफ देखते हैं तो हंसने लगते हैं और दूसरी तरफ बाएं तरफ देखते हैं तो रोने लगते हैं। कहा कि आदम अलैहिस्सलाम के सामने उनकी तमाम औलाद फैली हुई है, जितनी भी उनकी औलाद है जो इस वक्त दुनिया में है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की दाएं तरफ अल्लाह ताला ने उन इंसानों के आमाल और तस्वीरों को पेश किया है जो नेक आमाल कर रहे हैं। आदम अलैहिस्सलाम जब अपनी औलाद के नेक अमाल को देखते हैं कि फ़लाँ बेटा मेरा मस्जिद जा रहा है, फ़लाँ बेटा रोज़ा रख रहा है, फ़लाँ बेटा हज और उम्रे के लिए जा रहा है, फ़लाँ बेटा सदका और खैरात कर रहा है और फ़लाँ निकाह पढ़ती है, तो दिल खुशी महसूस करता है, चेहरे पे मुस्कुराहट आती है। और जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की बाएं तरफ देखते हैं, जितने गुनहगार इंसान हैं उनकी तस्वीरों को पेश किया जा रहा है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को देखते ही कि ये मेरा बेटा मगर शराब खाने जा रहा है, ये मेरा बेटा मगर सूद के पैसे कमा रहा है, ये मेरा बेटा मगर किसी की ग़ीबत कर रहा है, ये मेरा बेटा मगर वक्त नमाज सो रहा है, तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम रोने लगते हैं। जो एक बाप को होना चाहिए, नेक औलाद को देखकर खुशी होती है और बुरी औलाद को देख के आंसू बहते हैं। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के पैगम्बर इस्लाम ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सलाम किया। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जो अभी दुनिया में भी पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात कर चुके हैं। बैतुल मुक़द्दस की नमाज के वक्त आसमानों पे तशरीफ़ फरमा है। पैगम्बर इस्लाम के सलाम का जवाब दिया, खड़े होकर इस्तकबाल किया और फिर पैगम्बर इस्लाम आगे बढ़े। अब जो आगे बढ़े तो दो रिवायतें हैं। बाज़ रिवायतों में ये वाक़यात चौथे आसमान के बारे में है, लेकिन बाज़ रिवायतों में ये वाक़यात पहले आसमान के बारे में है। वाज़ेह रहे कि ये इख्तलाफ रिवायतों में है। इख्तलाफ की वजह से इसका मतलब ये नहीं कि अगर हम इसको पहले आसमान के बारे में बयान कर रहे हैं और कोई चौथे आसमान के बारे में बयान कर रहा है तो वो गलत है या फिर हम गलत हैं, बल्कि ये रिवायात आदम अलैहिस्सलाम से मुलाकात के बाद जब पैगम्बर इस्लाम आगे बढ़े, आसमान का आखिरी हिस्सा है। ये भी आपको बता दूं कि बाकी जितने आसमान हैं सब एक दूसरे के करीब करीब हैं। दूसरा और तीसरा आसमान, चौथा आसमान, मगर पहले और दूसरे के दरमियान बहुत फासला है। यानी दूसरे अल्फाज में पहला आसमान बहुत ही वसी व अरीज़ है और रिवायात से पता चलता है कि जो आलम बरज़ख है वो पहले आसमान में ही वाक़या है। चुनांचे सबसे लंबा सफ़र पहले आसमान का है। अब जो पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पहले आसमान के तीसरे हिस्से में पहुँचे तो पैगम्बर इस्लाम ने देखा कि यहाँ भी एक फ़रिश्ता बैठा है जो इंतहाई खौफनाक शक्ल का है। इसके कई सौ हाथ और पाँव हैं। इसके सामने एक नूर की तख्ती रखी हुई है। इसके हाथ पाँव बड़ी तेज़ी से हरकत कर रहे हैं और वो नूर की तख्ती को देखता जाता है। तो प्यारे दोस्तों, बाज़ औक़ात उसके चेहरे पे मुस्कुराहट आती है और बाज़ औक़ात वो गमगीन हो जाता है। जैसे ही पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इस फरिश्ते के करीब पहुँचे, वो एकदम से खड़ा होकर पैगम्बर इस्लाम का इस्तकबाल करता है और मुस्कुरा के पैगम्बर इस्लाम से बात करता है। पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जिब्राइल अलैहिस्सलाम से पूछा कि ये कौन है? कहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये मलकुल मौत है जो इस मकाम पर बैठकर दुनिया वालों की रूह कब्ज़ कर रहा है। मलकुल मौत से पैगम्बर इस्लाम ने पूछा ये नूर की तख्ती क्या है? कहा अल्लाह के रसूल, जिसकी रूह मुझे कब्ज़ करना होती है, बड़ी तेज़ी के साथ नूर की इस तख्ती पे इसका नाम आ जाता है। जैसे जैसे इसका नाम आ जाता है वैसे वैसे मैं इसकी रूह को कब्ज़ करता चला जाता हूँ।
اور یہ وہ حکم نامہ ہے جسے پروردگار مجھے احکامات عطا کرتا ہے۔ پیغمبر اسلام نے کہا، اے ملک الموت، یہ روحوں کو قبض کر رہا ہے، کبھی تو مسکراتا ہے، کبھی تیرے چہرے پہ غمگینی کے اثرات پیدا ہوتے ہیں۔ اے ملک الموت، ایک بات تو بتا کہ تو جو اتنے سارے انسانوں کی روح کو ایک وقت میں قبض کر رہا ہے، اور جب سے آدم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی ہے تب سے اتنے انسانوں کی روح قبض کر چکے ہو، کیا کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہ کسی کی روح قبض کرتے وقت تجھے رونا آ گیا ہو، یا کسی کی روح قبض کرتے وقت تجھے تعجب ہوا ہو؟ دیکھیں، جب ہم کسی کی موت کی خبر سنتے ہیں تو دو ہی حالتیں ہوتی ہیں، یا ہمیں رونا آتا ہے کہ فلاں کے ساتھ جوان مرد تھا، یا کبھی تعجب ہوتا ہے، ارے وہ آدمی مگر تھوڑی دیر پہلے ہی تو ہمارے پاس مسجد میں بیٹھا ہوا تھا۔ یقین نہیں آتا کہ انتہائی حیرت و تعجب ہوتا ہے۔ تو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی دو سوال کیے کہ کبھی کسی کی روح قبض کرتے وقت رویا ہے، یا کسی کی روح قبض کرتے وقت تعجب ہوا ہے؟ ملک الموت کہتا ہے، ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک دن میں اسی آسمان پہ بیٹھا تھا کہ حکم پروردگار آیا کہ اے ملک الموت، تیزی سے جا، فلاں سمندر میں ایک جہاز جا رہا ہے، اسے غرق کر دے۔ میں تیزی سے گیا، اپنا پر مار کر جہاز کے دو ٹکڑے کیے، سارے مسافر ڈوبنے لگے۔ ایک عورت اپنے پورے خاندان کے ساتھ، اس کا بھائی بھی ہے، اس کا شوہر بھی، اس کے والدین بھی، اس کی اولاد بھی، سب غرق ہو گئے، مگر حکم پروردگار ہوا، اے ملک الموت، اس عورت کو ہاتھ نہ لگانا۔ اب دیکھیے، سارا جہاں ٹوٹ گیا، سارے مسافر ڈوب گئے، ایک اکیلی عورت جس کو تیرنا بھی نہیں آتا، وہ کیسے بچے گی؟ مگر جب ملک الموت اس کو ہاتھ نہیں لگائے گا، اس کو لکڑی کا تختہ مل گیا، اس پر تیرتی ہوئی چلی گئی۔ یہ عورت حاملہ تھی۔ ملک الموت کہتا ہے، میں واپس آ گیا، یہاں پر چند ہی دن گزرے ہوں گے کہ حکم پروردگار آیا، تیزی کے ساتھ جاؤ اور اب اسی عورت کی روح کو قبض کر لو۔ میں جو تیزی کے ساتھ پہنچا تو میں نے دیکھا کہ اس عورت کے ہاں ابھی ایک بچے کی پیدائش ہوئی ہے، اس کا 1 یا 2 منٹ کا بچہ ماں کے پہلو میں ہے، اور اس وقت میں نے اس کی ماں کی روح کو قبض کیا۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور بہت سے لوگوں کی روح میں نے قبض کی، ان کا خاندان بے سہارا ہو جاتا ہے، مگر یہ بچہ جس کا باپ مارا گیا، جس کے چچا مارے گئے، جس کے ماموں مارے گئے، جس کے بھائی بہن مارے گئے، صرف ماں بچی تھی، وہ بھی مر رہی ہے۔ اتنے بڑے سمندر میں اکیلا 1 منٹ کا بچہ لکڑی کے تختے پر ہے، اب اس پر کیا گزرے گی؟ اس کو دیکھ کے میری آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور یا رسول اللہ علیہ وسلم، وہ جو تعجب کی بات ہے وہ اس وقت مجھے ہوا جب مجھے حکم ملا کہ اے ملک الموت، تیزی کے ساتھ جاؤ، اور اس سے پہلے کہ گھوڑے کے پیچھے کی 2 ٹانگیں آگے بڑھ جائیں، تجھے روح قبض کرنا ہے کسی کی شداد کی۔ تجھے روح قبض کرنا ہے کس کی؟ شداد کی۔ شداد کون ہے؟ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری دنیا کا حاکم بنایا، اس نے خدائی کا دعویٰ کیا۔ چنانچہ پروردگار نے اس زمانے کے نبی کو، جو روایات کے مطابق حضرت ہود علیہ السلام تھے، حکم دیا کہ جا کے شداد کو امر بالمعروف کرو، وہ نبی ہے۔ شداد سے کہا، اے پروردگار کا بندہ، تجھے کتنی نعمتیں ملی ہیں، ساری دنیا کی حکومت ملی ہے، پروردگار کے آگے سجدہ کر اپنے آپ کو خدا کہلواتا ہے؟ شداد نے کہا، ایک عجیب جواب دیا۔ شداد نے کہا کہ اگر میں تمہارے خدا کو مان لوں تو تمہارا خدا مجھے کیا دے گا؟ نبی وقت نے کہا، سن، ایک فائدہ تو یہ ہے کہ اگر تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری کرے گا نا تو تجھے جنت ملے گی۔ جنت کسے کہتے ہیں؟ نبی نے کہا، جنت ایک باغ کا نام ہے جس کی زمین سے خوشبو بلند ہو رہی ہے، ہیرے جواہرات، سونے اور چاندی کے محل ہوں گے، دودھ اور شہد کی نہریں ہوں گی، خدمت کے لیے حوریں اور تلمان ہوں گے۔ شداد نے کہا، بس یہی دیکھا، تمہارا خدا ایسی جنت تو میں خود بھی بنا سکتا ہوں، اس کے لیے میں کیوں کسی اور کا احسان لوں؟ اور حکم جاری کر دیا کہ جنت بنائی جائے۔ جب حضرت ہود علیہ السلام آئے اور آ کر کہا، بس تو جنت بنا، میرے پروردگار نے بھی ایک اعلان کر دیا ہے کہ تو جنت بنا لے گا، مگر اس وقت تیری روح کو قبض کیا جائے گا جو وقت نہ دن میں ہوگا نہ رات میں ہوگا، نہ اس وقت زمین پہ ہوگا تو، اور نہ ہی تو آسمان پہ ہوگا، نہ اپنی جنت کے اندر ہوگا نہ اپنی جنت کے باہر ہوگا۔ خیر، اس کے حکم کے مطابق جنت بنانا شروع کر دی گئی، اور کچھ سال میں جنت بن گئی۔ اچھا، جنت بہترین بنی تھی کیونکہ قرآن کی
کیونکہ قرآن نے کہا ہم اور آپ کسی چیز کو بہترین کہیں تو وہ کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ قرآن کہہ رہا ہے اللہ اونچے ستونوں والی ارم ایسی جنت کی بنائی۔ پیارے دوستو، کیونکہ وہ جنت بنانے کے لیے پہلے زمین کا ایک بڑا ٹکڑا صاف کر کے مشک و عنبر سے صاف کیا گیا، تمام سونے اور چاندی کے جواہرات لگائے گئے، اس سے محل بنائے گئے اور ہیرے اور جواہرات کے گچھے پھولوں کی شکل میں بنا کے لٹکائے گئے۔ 2 نہریں بنا کر ایک میں شہد اور ایک میں دودھ جاری کیا گیا۔ دنیا کی حسین عورتوں اور حسین مردوں کو حور و غلمان کا نام دیا گیا اور شداد جنت کا افتتاح کرنے چلا۔ کچھ سال پہلے کی بات بھول گیا، لیکن جاتے جاتے دیر ہو گئی اور وہ وقت آگے ہے یا 2 وقت مل رہے ہوتے ہیں۔ سورج ڈوب گیا ہے اور ابھی رات نہیں ہوئی۔ وہ جو درمیان میں 10 منٹ کا وقت ہوتا ہے، نہ دن ہوتا ہے نہ رات، اس وقت شداد جنت کے دروازے پہ پہنچا۔ اس کا گھوڑا آگے بڑھا، گھوڑے کی 2 ٹانگیں جنت میں ہیں۔ جنت کے باہر ملک الموت کو پروردگار کی جانب سے حکم ہوا کہ جاؤ تیزی کے ساتھ، اس سے پہلے کہ گھوڑے کی پچھلی 2 ٹانگیں آگے بڑھ جائیں، اس کی روح قبض کرو۔ یا رسول اللہ علیہ وسلم، میں نے جب اس وقت شداد کی روح کو قبض کیا تھا تو انتہائی تعجب میں تھا کہ ایک ایسا وقت انسان جو اپنے آپ کو خدا کہلواتا ہے میرے خدا کے مقابلے میں بیٹھا ہے، وہ اتنا کمزور کہ اپنی موت کو 1 سیکنڈ کے لیے نہ ٹال سکا، یا کم سے کم گھوڑے کی 2 ٹانگیں تو آگے بڑھ جاتی۔ اتنا کمزور اور دعویٰ کتنا بڑا کہ میں خدا ہوں۔ تو پیارے دوستو، تمہارا رب سب سے بڑا پروردگار ہے۔ ادھر ملک الموت کی آواز ختم ہوئی اور ادھر پروردگار عالم کی آواز آئی کہ اے میرے حبیب، ملک الموت کی گفتگو کا ایک حصہ مجھ سے بھی سن لو۔ وہ بچہ کہ جسے دیکھ کر ملک الموت کی آنکھوں میں آنسو آئے، میں نے سمندر کی لہروں کو حکم دیا کہ تیزی سے اس تخت کو بہا کے لے جاؤ۔ سمندر کی لہریں تیزی سے تختے کو لے کے چلی گئیں، خشکی کے قریب پہنچی۔ آخر لہر کو میں نے حکم دیا کہ اسے تیزی سے تختے کو پھینکا۔ بچہ جو تھا تختے سے اچھل کر ساحل سمندر پر گرا، مگر نرم ریت تھی، بچے کو چوٹ نہیں لگی۔ کہاں گرا؟ جہاں ایک درخت تھا، سائے میں جا کر ایک ہرنی کے دل میں نے اس بچے کے لیے محبت پیدا کر دی۔ وہ صبح شام 2 ٹائم بچے کو دودھ پلا کے جاتی تھی۔ 2 سال کے بعد ایک شاہی قافلہ جا رہا تھا جسے بہت جلد شہر پہنچنا تھا، کیونکہ بادشاہ نے اسے کچھ چیزیں منگوائی تھی، مگر یہ راستہ بھول گئے، بھٹک گئے۔ یہاں آئے تو دیکھا کہ ایک انسانی بچہ پڑا ہے، اس کو اٹھا کے شہر میں داخل ہوئے۔ بادشاہ نے انتہائی غصے کے عالم میں ان کو بلایا۔ میں نے تم سے کہا تھا کہ وقت پہ آنا، تم 1 دن لیٹ آ رہے ہو۔ کہا کہ ہمارا قصور نہیں ہے، ہم راستہ بھول گئے تھے اور یہ بچہ ہم کو ملا ہے۔ بادشاہ نے کہا دکھاؤ کون بچہ ہے۔ بچہ دیکھا بادشاہ بے اولاد تھا۔ میں نے بادشاہ کے دل میں اس بچے کے لیے محبت پیدا کر دی۔ اس بچے کو تو بادشاہ نے کہا کہ آج سے یہ میرا بیٹا ہے۔ اور جب بادشاہ بوڑھا ہوا اور یہ بچہ جوان ہوا تو بادشاہ نے اپنی زندگی میں اپنا تخت اس کے حوالے کر دیا، اس کے حق میں دستبردار ہو گیا۔ اے میرے حبیب، اس کے باپ نے ساری زندگی حکومت کی اس چھوٹے سے ملک پر۔ جب اس کے ہاتھ میں نے حکومت دی تو میں نے اس کو برکت دینا شروع کی اور اتنی برکت دی کہ اس کی حکومت کو بڑھایا۔ ایک دن ایسا آیا کہ ساری دنیا پہ اس کی حکومت قائم ہوئی۔ یہ میرے مقابلے میں اپنے آپ کو خدا کہلوانے لگا۔ کہا کہ اس سے میں نے اتنا عطا کیا کہ اے ملک الموت، جس کی بے بسی کو دیکھ کر تو رو رہا ہے، اسے میں نے ساری دنیا کا حاکم بنایا۔ یہ بات یاد رہے کہ روایتوں میں ہے کہ صرف 4 آدمی ایسے گزرے ہیں جنہیں پوری دنیا کی حکومت ملی ہے، جن میں 2 مومن ہیں، پیغمبر خدا حضرت سلیمان علیہ السلام اور جناب ذوالقرنین علیہ السلام، اور 2 کافر ہیں۔ ان میں پہلے اللہ تعالیٰ نے کافروں کو حکومت دی، نمرود اور شداد، اور ان کافروں میں سے پہلے شداد کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکومت دی۔ شداد کا زمانہ پہلے ہے، پھر ذوالقرنین کا زمانہ آتا ہے اور پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کا زمانہ آتا ہے۔ وہ جو 2 کافروں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے حکومت دی، ان میں سے شداد کو پہلے حکومت دی۔ جس بچے کی بے بسی اور لاچاری کو دیکھ کر ملک الموت رو رہا ہے، اسے میں نے اپنے انبیاء سے پہلے ہی دنیا کا حاکم بنایا، اور وہی میرا اتنا بڑا باغی بن گیا کہ اس کے بعد پیغمبر اسلام ملک الموت یعنی حضرت اسرائیل علیہ السلام سے سوال کرتے ہیں کہ اے ملک الموت، روح قبض کرنے کے عمل کے دوران تو بار بار اس دنیا پہ نظر کیوں ڈال رہا ہے؟
کہا اللہ کے رسول، پروردگار عالم نے اس ساری دنیا کو اس طرح سے میرے اختیار میں دیا ہے جس طرح ایک سکہ کسی کے ہاتھ میں ہو۔ دنیا میں کیا واقعات پیش آ رہے ہیں، دنیا میں کس انسان کی روح کو قبض کرنا ہے، یہ منظر ہر وقت میرے سامنے رہتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول روحوں کو قبض کرنے کے علاوہ میں ہر روز دنیا پر نظر ڈالتا ہوں کہ دنیا میں کوئی گھر ایسا نہیں ہے جسے میں روزانہ 5 مرتبہ نہ دیکھوں، کوئی انسان ایسا نہیں ہے جسے میں روزانہ کم سے کم 5 مرتبہ نہ دیکھوں۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم سوال کرتے ہیں، آخر اس لیے اللہ کے رسول، اس لیے کہ میری ایک ذمہ داری یہ بھی ہے کہ جب کبھی وقت نماز آتا ہے تو میں دنیا کے تمام گھروں میں نگاہ ڈال کے دیکھتا ہوں کہ کون آدمی مصلی پہ کھڑا ہے، اول وقت میں نماز ادا کرتا ہے۔ کس مومن یا مومنہ کو 40 دن تک میں اس حالت میں پاؤں کہ کوئی نماز اس نے اول وقت سے دیر نہیں پڑھی تو میری اور اس کی دوستی ہو جاتی ہے۔ جب اس کی روح قبض کرنے کے لیے میں جاتا ہوں تو انتہائی نرمی کے ساتھ کم سے کم تکلیف پہنچاتے ہوئے اس کی روح کو قبض کرتا ہوں۔ اس کے علاوہ باقی انسانوں کی روح قبض کرنے کے لیے جب میں جاتا ہوں تو روح قبض کرنے کا ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن خالی میری شکل دیکھتے ہی وہ انسان بے ہوش ہو جاتا ہے۔ جب میں اس کے گھر والوں کا رونا پیٹتا سنتا ہوں تو میں کہتا ہوں کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ میں پہلی مرتبہ تو تمہارے گھر میں نہیں آیا اور نہ ہی آخری مرتبہ آیا ہوں، میں تمہارے گھر میں اس سے پہلے بھی تمہارے گھر آ چکا ہوں اور میں تمہارے گھر آتا رہوں گا جب تک کہ اس گھر میں ایک بھی زندہ آدمی موجود ہے، میرا آنا جانا رہے گا۔ تم اس مرنے والے پہ رو رہے ہو، مگر کیا تم نے سوچا ہے کہ کل میں تمہاری روح کو قبض کر رہا ہوں گا، اس وقت تم پہ کیا گزرے گی؟ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم اور ملک الموت کی گفتگو مکمل ہو گئی۔ اب پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جبرائیل علیہ السلام آپ کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں۔ پہلے اور دوسرے آسمان کے درمیان جو علاقہ ہے اس میں اب پیغمبر اسلام کا گزر ہو رہا ہے، اور یہ وہ مقام ہے کہ رحمت للعالمین پیغمبر جب اس علاقے سے گزرے تو واپس دنیا میں آنے کے بعد بھی مرتے دم تک اس سفر کا معراج یہ حصہ پیغمبر اسلام کے ذہن میں ہمیشہ تازہ رہا، اور آپ علیہ السلام اکثر اس کو یاد کر کے روتے تھے۔ ویڈیو کے آخر میں ایک پیغام ہے کہ اگر انسان انہیں بول بلائیوں میں الجھ جائے کہ عذاب آئے گا یا نہیں، خواب و خیال کی باتیں ہوں گی یا حقیقت کی باتیں ہوں گی، تو سفر معراج کا مقصد فوت ہو جاتا ہے۔ پیغمبر اسلام جن واقعات پہ روتے رہے ان کی کوئی حقیقت ہوگی، وہ کیا واقعات تھے انشاءاللہ ہم اپنی اگلی ویڈیو میں بیان کریں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔